جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کرنے کے لیے کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے. عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ یہ غداری کریں. عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا. جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا. وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں. انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے. اور شہادت ان کو پکار رہی تھی. تو نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے گورنر. جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نکل پڑے ہیں تو اس نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا. زیاد حضرت علی کا پرجوش ساتھی تھا اور جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی کی جانب سے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے. تو اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے. طائف میں اس کی ماں تھی. تو اس زمانے میں جو ایسے تعلقات ہوتے تھے تو اس سے یہ پیدا ہوا تھا. اور نکاح متع جس کو کہتے ہیں، جو شیعہ آج بھی حلال کہتے ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے باپ کا صحیح بیٹا تسلیم کر کے اپنے ساتھ ملا دی. تو پہلے لکھتے تھے زیاد بن ابیہ، زیاد بن ابیہ، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، باپ پتہ نہیں کون ہے. تو اس کے بعد زیاد بن ابی سفیان ہو گیا. تو اس سے اس کو ایک بہت بڑی گارنٹی مل گئی. تو وہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش حامی بن گیا. پھر وہ بہت ظالم بنا. زیاد، اللہ بیٹا خاتمہ اچھا کرے، آدمی کا کچھ پتہ نہیں. اس دور کے علی کی صحبت کے لوگ اور ایسے پھر گئے کہ اس کو پھر کوفہ بصرے کی ملی گورنری. اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے. اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی شہر سے باہر نہیں ہوگا، جو ہوگا قتل کیا جائے گا. فتنے کا دور تھا. تو وہ ایک رات کو وہ نکلا راؤنڈ لگانے. تو آگے ایک بدو چرواہا بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں آیا تھا، میرے ساتھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو مجھے دیر ہو گئی تو شہر کے دروازے بند ہو گئے تو میں اندر نہیں جا سکا. تو انہوں نے تلوار نکالی، کہا تیرے لیے جنت نا کوفہ سے بہتر ہے، اور گردن اڑا دی اور کہنے لگا زیاد اپنی بات کا پکا ہے. اس طرح کا وہ ظالم بن گیا اور پھر طاعون میں وہ مرا. تو اس کا بیٹا تھا عبید اللہ. تو وہ باپ کی طرح وہ بھی ظالم تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا. تو ابن زیاد آ کر وہاں اس نے کوفے کی حکومت سنبھال لی. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین نے بھیجا تھا حالات کا پتہ کرنے. ان کو پکڑ کے شہید کر دیا. تو جب یہ راستے میں تھے تو کوفے سے کچھ لوگ راستے میں ملے. تو آپ نے پوچھا مسلم بن عقیل کا، تو کہا جی ان کو تو شہید کر دیا گیا ہے. کہا کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے واپسی کا مشورہ دیا کہ واپس چلے. تو حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا اب ہم اس کے خون کا بدلہ لیں گے.
ہم واپس جانا ہمارے لیے بزدلی ہے، اور تقدیر ان کو کھینچ کے لائی کربلا کے میدان میں۔ تو